اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 8ویں سحری، لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ نے خود کو بدلا؟ کیا آج آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کے رخ بدل رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ محفل صرف روزہ رکھنے کی نہیں ہے، یہ دل بدلنے، کردار سنوارنے اور حقیقت کو دیکھنے کے لمحات ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان نوید نقشبندی۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن تنویر لسانی پروڈکشن کے زیر اہتمام یکم رمضان سے یہ قافلہ چل رہا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم یہ کاوش، یہ کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارے ناظرین اس کو فالو اپ دے رہے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہیں۔ جیسا کہ ہمارا یہ کاوش ہے کہ ڈیلی بیس پہ اور سحر اور افطار میں لائیو آنا ہوتا ہے۔ ٹائم شارٹ ہے، میں اپنے عظیم قاری قرآن کے ساتھ مخاطب ہوں کہ وہ آج اس ٹرانسمیشن کا قرأت کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قاری قرآن نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت کلام مجید کے ساتھ فرمایا۔ یہ وہ کلام، وہ قرآن جو جیسے کہ 30 پارے ہیں، یہ برستی رحمتوں کا جو سما چل رہا ہے، جو لمحات چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کلام مجید اسی طرح لمحہ 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 آقا نامدار کی ذات پہ اترا۔ میرے محترم ناظرین سامعین، یہ قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں، یہ قرآن سمجھ لینے کا نام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن ایک ایک آیات کو سمجھنے،
اس پہ عمل پیرا ہونے اور کریم آقا کی کمال سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چلتا ہوں آج کے محترم اسکالر کی جانب۔ میرا جو زیادہ وابستگی ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں میرے فرائیڈے کو جو مہمان ہیں وہ معزز زبان کے وہ صدارت فرمائیں گے، اور ادھر ہمارے سیٹ پہ تشریف فرما ہوں گے۔ وہ جید علماء بھی ہیں، یہ بھی جید ہی ہیں، اسکالر ہیں۔ عمر کو نہ دیکھیے، ایکسپیرینس کو دیکھیے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں قاری شاہد اور کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ٹک ٹاکر مولوی نہ لے کے آؤں۔ میں کوشش کروں گا ان بندوں کو لے کے آؤں جو اے آئی کو سپورٹ کریں گے۔ میری بات کو آپ لکھ لیں، 2-3 سال ہے اے آئی ہم پہ بہت ہیوی ہونے والی ہے، اس لیے اپنے دماغ کو، دلوں کی روانگی کو تیز کر لیں، یہ نیکسٹ ہمیں کام آئے گی۔ آج میں چلتا ہوں اپنے محترم جناب علی حمزہ سیالوی صاحب، آپ کو ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، رمضان شریف کی اس بابرکت لمحات کو امید ہے کہ آپ خود بھی اور لوگوں کے دلوں کو بھی ضیاء بخش رہے ہوں گے۔ اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کے بعد میں ہدیہ نعت کے لیے اپنے نوجوان کی جانب بڑھوں گا۔ اچھا علامہ صاحب، اگر بندہ عبادت کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن دل سخت ہو، کیا اس کا رمضان مکمل ہے؟ جی، آپ نے جس طرح آپ نے سوال کیا، اگر بندہ عبادت کرتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور لیکن دل سخت ہو گیا ہو، تو کیا اس کا رمضان مکمل ہے یا نہیں؟ تو ہماری نظر کے اندر صرف سوال تو اس کے مختلف بنتے ہیں، جواب بھی اس کے مختلف بنتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اس کا جواب یہ ہے، اور یقیناً وہ جواب بھی بہت بہترین ہے، لاجواب جواب ہے۔ عبادت صرف شکل نہیں ہے۔ جی اگر ہم عبادت کسی کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا کہ اگر ہم عبادت، نماز بھی ہم بعض دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ کل قیامت والے دن، روز محشر والے دن اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا۔ لیکن عبادت صرف شکل نہیں ہے، عبادت انسان کی روح کو بھی پاک کرتی ہے، انسان کے کردار کو بھی پاک کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو نا تو عبادت کرنے سے اللہ پاک عبادت کی برکت سے بھی دل کو بھی صاف کر دیتا ہے، دل کو نرم بھی کر دیتا ہے۔ اور عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کی سمجھنے سے، اور مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھنے سے، اور مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھ کر اس کو سمجھانے سے، اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے اور عبادت کی برکت سے اللہ پاک نور کو اور چہرے کو بھی اور انسان کے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ مستفیض فرما دیتا ہے، اور انسان کے کردار کو بھی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ لہذا رمضان کا مقصد صرف دکھاوا نہیں ہے، رمضان کا مقصد انسان کے گھروں کو جا کے صرف راشن پہنچا دینا نہیں ہے، اور انسان کے کرداروں کو اور معذور کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بدلے، انسان اپنے جذبات کو بدلے، انسان اپنے کردار کو بدلے۔ جس طرح انسان کا دل بدلے گا، انسان کا کردار بدلے گا، اور انسان کے آٹومیٹکلی بیسیکلی انسان کے خود بخود الفاظ بھی بدل جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین سامعین کرام، ہم شارٹ پروگرام اس لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیں۔ یہ سکرولنگ کے دور دورہ میں نا شارٹ کٹ کا وقت ہے، ہر بندہ شارٹ سیکھی چاہتا ہے، کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھے اور میں نکل جاؤں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام سیگمنٹ کا ٹائم کم رکھوں۔ لا حاصل ڈبیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ حاصل بات کر لوں۔ ترنم اور سوچ سے باہر نکل کے میرے پاس جو علماء کرام آتے ہیں، میں پہلے سے انہیں یہ سکھ دیتا ہوں کہ مجھے حاصل گفتگو چاہیے، اس لیے وہ عالم دین میرے ساتھ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔
جو ترنم کے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ چلے میں چلتا ہوں آج کے اس خوبصورت ثنا خان کی جانب، جس نے اکثر میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں اور ہمارے دل کو سرکار کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ جناب میری مراد محمد طلحہ عظیم صاحب، آپ آج ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ جی میں آج ہم باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار
ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. محمد طلحہ قادری نے وہ سما وہ التجا سحر کے اس وقت مالک کائنات کے حضور پیش کی. دل کر رہا تھا کہ جھوم کے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے مالک کائنات کو اس لمحے منا لوں، کیونکہ خالق کائنات اس پہر میں اپنے بندے کو بلاتا ہے. آ میری جانب آ. کیوں؟ کیونکہ جو مناجات بھائی پیش کر رہے تھے وہ مناجات یہی کچھ دیتی ہیں. ناظرین اکرام، اپنی سوچ اور اپنے رویوں کو بدلنے کا وقت ہے. ناظرین اکرام، اپنے کردار، اپنے اسلوب اور اپنے اعمال کو بدلنے کا یہ وقت ہے. آپ کے چھوٹے فیصلے، آج کی محنت، آپ کی سوچ کل کے نتائج لے کے آئے گی، بنیاد رکھے گی. علامہ صاحب، میں اپنے شناخت کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نوجوان نسل رمضان میں دلچسپی کیوں کھوتی جا رہی ہے؟ جس طرح کہ پہلے پہر ہم دیکھتے تھے بلکہ عمر بھائی پہلے ہم ایسا ہوتا تھا رمضان کے ایک ایسا سما بن جاتا تھا کہ ایک مثال، ہم گلیوں میں دہی لینے چلے گئے، ماؤں نے اٹھانا، وہ ایک باغ دوڑ لگی ہوئی ہے سحری کے لیے اہتمام ہونا، تو وہ سلسلہ وہ دلجوئی کدھر چلے گی؟ علامہ صاحب، میں آپ سے آج کی جنریشن کے حوالہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ دلجوئی کیا مساجد سے وہ پیغام جانا بند ہو گیا؟ کیا علماء کرام نے وہ درس دینا چھوڑ دیا ہے؟ جس وجہ سے جو نیکسٹ جو جنریشن آ رہی ہے، ہمارا تو ہماری گزر گئی ہے، ہم اگلے لیول پہ آ گئے ہیں. جو نیکسٹ جو یوتھ ہے، ٹین ایج ہے، ان کا یہ دلچسپی کیوں کم ہو رہی ہے رمضان کے حوالے سے؟ جی حاجی صاحب، آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی مفید ہے آج کی ایک جنریشن کے لیے کہ نوجوان نسل رمضان میں کیوں دلچسپی نہیں لیتی. کیونکہ آج کل کی مصروفیات کی وجہ سے انسان اپنی مصروفیات کے اندر خود اپنے آپ کو اتنا مصروف کر چکا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جانا ہے، ہم نے سجدہ ریزی بھی کرنی ہے، ہم نے قبر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. آج کل صرف اور صرف ہم دنیا کی مصروفیات میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے نا، اگر آج ہمارے گھر میں
فتنہ بھی ہے، ہمارے گھر میں فساد بھی ہے، ہمارے گھر کے اندر بے برکتی بھی ہے، وہ صرف اور صرف ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ علامہ صاحب میں یہاں آپ کے اس بات کی تھوڑی نفی کرتا ہوں بھائی، سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو ویو بھی ہے جیسا کہ ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت۔ سوشل میڈیا کا مقصد ہم نے کچھ اور بھی لے لیا ہے، یہ جو ہمیں جو ایک سہولت مل گئی ہے اس کو ہم اپنے تئیں یوز بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کل پرسوں اپنے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ یہ ہمیں ایک آئینہ مل گیا ہے، ہمارے کردار کا آئینہ مل گیا ہے، ہمارے کردار کو کسی نے ماپنا، ہمارے اس موبائل کو چیک کر لیں اس کے اندر کیا ہے ایکچول، یہ ہمارے مائنڈ کی عکاسی کرتا ہے، یہ ہمارے دل کی عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھوڑا سا میں خود سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس حوالہ سے میں تھوڑی سی نفی کروں گا کہ خالی سوشل میڈیا نے یہ کچھ نہیں چھینا، ایکچول تو کچھ مدارس سے بھی وہ چیزیں نکلنا بند ہوئی ہیں۔ چلے ناظرین سامعین اکرام، سحری کا وقت قریب ہے، چونکہ میں محبت رسول میں ڈوبی ہوئی کچھ ایسے اشعار کی طلبگار ہوں اس وقت اپنے ایوان میں موجود صاحبزادہ عمر سلامت صاحب سے کہ وہ گلہائے عقیدت آقا نامدار کی بارگاہ میں پیش کریں کہ آج کی اس سحر ٹرانسمیشن میں ہم پہ سحر طاری ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے یہی آرزو سرکار سرکار دو عالم میری ایسی نعت لکھوں آپ کو پیارا جائے، اور ہم نہیں چھوڑیں گے تابان رسول عربی، ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، اور گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے، گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے، ہے یہی آرزو۔ بہت ہی خوب سے شعر ہے، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند اگر سولہ سنگارا جائے، کر کے یہ چاند اگر سولہ
اگر ہی سے میں اور کیا چاہیے یا بھی اگر ہی سے میں آپ کے نقش کف بار کا غبار آ جائے آپ کے نقش کف بار کا غبار آ جائے ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری ایسی نعت لکھوں آپ کو پیارا آ جائے ہے یہی آرزو سبحان اللہ، ہے یہی آرزو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جناب عمر سلامت علی بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا نامدار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت بھائی کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اسکالر سے آخری سوال کا منتظر ہوں۔ علامہ صاحب، میری ایک چھوٹی سی سب سے طاقتور عمل رمضان میں ایسا کیا ہے، ایسا کیا عمل ہے رمضان میں وہ بھی چھوٹا لیکن اس کی پاور ہو، طاقت ہو؟ سپوز نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہے، قرآن بھی چل رہا ہے، کوئی ایسا ایک عمل جو لحد تک لے کے جائے؟ جی، آپ نے بڑے کمال کا جو سوال کیا ہے۔ سب سے طاقتور عمل رمضان میں صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، انسان روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے، ہر وہ عبادت کر رہا ہے جو انسان کے علم کے اندر ہے۔ اور سب سے طاقتور اگر اس ماہ رمضان مبارک میں وہ عمل ہے تو وہ اخلاص نیت ہے۔ اگر انسان اپنی اخلاص نیت کو صاف رکھے گا تو قرآن مجید میں بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اخلاص نیت اچھی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نیت اچھی ہونے کی برکت سے اللہ کریم رمضان میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا کر دے گا۔ اور میرے لہٰذا میرے علم کے اندر سب سے بڑی بات رمضان کے اندر طاقتور عمل وہ یہی ہے کہ وہ انسان اپنی اخلاص نیت رکھے۔ اخلاص نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیت اچھی ہونے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین عزیز، چھوٹا سا جملہ علامہ صاحب نے پوری کنکلیژن کو سمیٹ دیا اسی میں کہ سب سے زیادہ طاقتور عمل آپ کا اخلاص ہے۔ ناظرین کرام، 8 روزے گزر چکے ہیں، سوچئے آج آپ نے کیا بدلا؟ آپ کا دل، آپ کا رویہ، آپ کا کردار، پھر وہی شعر، وہی بات دل سے نکلی تو اثر رکھتی ہے اور طاقت بھی برباد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں عملی قوت اور فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میں تھا آپ کا میزبان نوید نقشبندی، پروگرام روح رمضان، پیشکش تنویر لرزانی پروڈکشن۔ ملتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔